وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن عقبۃ بن عامر رضی اللہ عنہ 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس وحين تتضيف الشمس للغروب۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں منع فرمایا کرتے کہ ہم ان میں نماز ادا کریں یا اپنے فوت شدہ لوگوں کو ان اوقات میں دفن کریں۔ پہلا، جس وقت سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ طلوع ہو کر ایک نیزے کی بقدر بلند ہو جائے۔ دوسرا، جس وقت بالکل سورج دوپہر کو ٹھہر جائے اور اس کے بعد زوال تک کا جو وقت ہے، یعنی بالکل سورج سر پہ آ جائے اور پھر اس کے بعد وہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے، اس وقت بھی نماز اور مردوں کی تدفین سے آپ منع فرماتے۔ اور تیسرا کہ جب مغرب کے وقت سورج غروب ہونے لگے اور غروب ہونے کے لیے بالکل جھکنے لگے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھنے اور مردوں کی تدفین سے منع فرمایا۔ نماز کے اوقات سے متعلق احادیث مبارکہ کتاب الصلاۃ کے اس باب میں ذکر ہو رہی ہیں۔ کل بھی ہم نے وہ حدیث مبارکہ پڑھی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک اور عصر کے بعد غروب ہونے تک عموماً نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اور اس کی تفصیل ہم نے کل جانی تھی۔ اس حدیث مبارکہ میں تھوڑا سا اضافہ ہے 2 باتوں۔ ایک تو یہ کہ اوقات جن میں آپ نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا وہ 3 ہیں، اور دوسرا یہ کہ ان 3 اوقات میں اپنے مردوں کی تدفین یہ بھی منع ہے۔ اس کی تفصیل علماء نے اس طرح بیان کی ہے کہ پہلے تو 2 اوقات وہ جو کل ہم نے پڑھے، اس میں فجر کی نماز کے بعد فرائض کی ادائیگی سے لے کر طلوع ہونے تک کا وقت، اور عصر کی نماز کے بعد مغرب کے وقت سورج غروب ہونے تک کا وقت۔ لیکن اس سے ہٹ کر اس حدیث مبارکہ میں جو متعین وقت ہیں، ایک جب سورج طلوع ہو رہا ہو یہاں تک کہ وہ طلوع ہو کر تقریباً ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے۔ ایک نیزے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنا اوپر ہو جائے کہ جو سایہ ہے وہ ایک نیزے کی قدر ہو جائے، اور نیزہ عام طور پر صحابہ کرام جو جنگ میں استعمال کرتے تھے اس کا ایک مخصوص جو ہے وہ لمبائی ہوتی تھی جو ایک بندے کے عام طور پر قد سے تھوڑا سا اونچا ہوتا ہے، تو اس سے وہ مقدار ناپتے تھے کہ جب کسی بھی چیز کا سایہ اتنا ہونا شروع ہو جائے، جب سورج اتنا طلوع ہو جائے تو اس وقت، جس کو آج کے زبان میں ہم اشراق کا وقت کہتے ہیں، یہ سورج کے طلوع ہونے سے لے کر اس سائے تک پہنچنے میں تقریباً 12 سے 13 منٹ لیتا ہے۔ تو یہ جو 12 سے 13 منٹ ہیں بالخصوص یہ مکروہ وقت۔ اسی طرح جو عین سورج کے سر پر آنے کا وقت، سورج صبح طلوع ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ یہ اوپر اٹھنا شروع ہوتا ہے، ہوتے 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 ایک دوپہر کے وقت گھڑی آتی ہے جب یہ بالکل جوبن پہ سر پہ آ جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ ڈھلنا شروع ہوتا ہے غروب۔ تو مشرق سے طلوع ہو کر بالکل اس جگہ پر آ جانا جہاں سے اس کے بعد وہ مغرب کی طرف ڈھلنا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ جو وقت ہوتا ہے نا، یہاں پر اس کو کہتے ہیں کہ جب سورج قائمۃ الظہیرہ، جب کچھ دیر کو ایک جگہ پر رک جاتا ہے، یعنی یہ وہ جگہ ہوتی ہے جہاں اس کا سایہ بالکل برابر سر کے اوپر ہوتا ہے اور پھر وہ ڈھلنے کی جانب چلا جاتا ہے۔ یہ وقت بھی
جو اس کی تحدید ہے تقریباً کوئی 10 منٹ یا 11 منٹ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو عین غروب کا وقت جس وقت سورج غروب ہو رہا ہے، اور ایک روایت کے مطابق ان 3 اوقات کی نماز کی حرمت کی جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو سورج کی عبادت کرتے ہیں وہ ان اوقات میں سورج کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اور غروب ہو رہا ہوتا ہے، یہ تیسرا وقت اس میں شامل نہیں ہے اس حدیث میں، اس وقت شیطان جو ہے وہ ایسے سورج کے طلوع ہوتے وقت بھی اس کے سامنے آتا ہے اور غروب ہوتے وقت بھی اس کے سامنے آتا ہے، اور اپنے دونوں سینگوں کے درمیان اس کو ایسے لیتا ہے گویا کہ وہ اس کے سینگوں سے طلوع ہو رہا ہے اور اس کے سینگوں میں غروب ہو رہا ہے۔ اور ایسے وقت جو لوگ شیطان کی عبادت کرتے ہیں وہ اس کو سجدہ کرتے ہیں، اس لیے ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ان اوقات میں نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ تو ان احادیث کو اگر جمع کیا جائے تو یہ پتہ چلا کہ 5 اوقات ایسے ہیں جن میں عموماً نماز نہیں پڑھنی چاہیے، اور ان میں فجر کے وقت سے لے کر طلوع تک کا وقت جب بندہ فرائض پڑھ چکا ہو، عصر کے وقت سے لے کر غروب تک کا وقت جب بندہ فرائض پڑھ چکا ہو، اور پھر بالخصوص جو طلوع سے لے کر اشراق تک کا وقت ہے وہ جب زوال کا وقت ہے اس کے بعد سے 10 منٹ 11 منٹ کا وقت ہے وہ، اور جو غروب عین غروب کا وقت ہے بالخصوص یہ 5 اوقات نماز کے حوالے سے بالخصوص نوافل اور سنتوں کے لیے وہ نہیں ادا کرنی چاہیے۔ لیکن اگر کسی کی فرائض رہ گئے ہیں، اب اس پہ علماء میں اختلاف کہ آیا وہ اس وقت میں ادا کرے گا یا نہیں کرے گا، لیکن اس میں راجح بات یہ پتہ چلتی ہے کہ فرض نماز ادا کرے گا، اس کو نہیں چھوڑ سکتا، جیسے کہ وہ حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس نے 1 رکعت پڑھ لی، اب ظاہر بات ہے باقی رکھتے ہیں تو وہ اس وقت میں پڑھ رہا ہے نا، جس نے 1 رکعت عصر کی نماز کے وقت میں پڑھ لی اور باقی 3 رکعتیں اس نے مغرب کے وقت میں داخل ہو کے پڑھی، تو اس دوران تو وہ وقت آ گیا جب سورج غروب ہو رہا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ فرض پڑھا جا سکتا ہے، فرض کے لیے یہ ممانعت نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ النائم حتی یستیقظ، جو بندہ سویا رہ گیا نماز سے اس کو چاہیے کہ جب وہ جاگے، تو اس میں آپ نے یہ نہیں فرمایا جاگ کر یہ دیکھے کہ جی مکروہ وقت تو نہیں ہے، اسی لیے اس وقت کو حرمت کا وقت نہیں کہا گیا، مکروہ وقت کہا گیا۔ حرام وقت اور مکروہ وقت میں فرق ہوتا، حرام یہ ہے کہ اس وقت پڑھ ہی نہیں سکتے اور مکروہ یہ ہے کہ پسندیدہ نہیں، تو صحیح بات یہی ہے کہ یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ ان اوقات میں نماز پڑھی جائے، ہاں مجبوری ہو تو پھر پڑھنی۔ دوسری بات جو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ مشرکین اور اسی طرح وہ لوگ جو شیطان کی عبادت کرنے والے ہیں، اللہ کی عبادت کے سوا کسی اور کی عبادت کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ مشابہت نہیں اختیار کرنی چاہیے، خواہ آپ کی کسی صحیح چیز میں ہی ان کی مشابہت کیوں نہیں ہوتی۔ اب نماز پڑھنا تو صحیح چیز ہے، لیکن چونکہ اس وقت شیطان کے پیروکار بھی یا سورج کے پیروکار بھی سجدہ کرتے ہیں تو یہ سجدہ مشابہت میں نہ آئے، تو اللہ کے رسول نے یہ بھی پسند نہیں کیا۔ تو ہر وہ عمل جس کی وجہ سے مشرکوں سے مشابہت ہو جاتی ہو، شرک سے مشابہت ہو جاتی ہو، اس سے بچنا ضروری ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ بہت سارے لوگ جب کسی قبر پہ جا کر اس کے چوکھٹ کو چومتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم قبر کو سجدہ نہیں کر رہے، ہم تو چوکھٹ چوم رہے، ہم فلاں ہستی کو سجدہ نہیں کر رہے، ہم تو قدم بوسی کر رہے۔ یہ قدم بوسیاں اور قبروں کی چوکھٹیں چومنا اس لیے جائز نہیں کہ شرک سے مشابہت، یہ سجدے سے مشابہت کہ آپ کسی کو سجدہ کر رہے، لگتا ایسا ہی ہے کہ آپ قدم چومتے چومتے اس کو سجدہ کر بیٹھے، آپ جو ہے وہ چوکھٹ کو چومتے چومتے وہاں ماتھا ٹیک بیٹھے۔ تو ایسی کوئی بھی مشابہت جو صرف شرک کے ساتھ مشابہت ہو جائے، یعنی ایسا کوئی پوسچر جو خالص اللہ کے لیے ہے، جیسے رکوع ہے، سجدہ ہے، جیسے نماز میں کھڑا ہونا ہے، ایسا کوئی پوسچر کسی اور کے لیے اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ دوسرا مسئلہ جو اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے وہ یہ کہ ان 3 اوقات میں مردوں کی تدفین بھی نہیں کرنی چاہیے، اور یہ بھی حرام نہیں ہے، مکروہ ہے۔ یعنی اگر مجبوری ہے، کوئی بھی کسی قسم کی مجبوری ہو سکتی ہے، موسم نہیں ٹھیک، حالات نہیں ٹھیک، کوئی بھی وجہ ہے اور اس وقت کے علاوہ کوئی وقت نہیں، پھر تو جائز۔ لیکن
اگر حالات سازگار ہیں تو پھر ان اوقات کے گزرنے کا انتظار کر کے پھر فوت شدگان کی تدفین کرنی چاہیے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ شیخ عثیمین فرماتے ہیں بہت غور خوض کرنے کے باوجود بھی اس حکم کی حکمت نہیں مجھے پتہ چلی، لیکن چونکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی اتباع کے لیے پابند ہیں تو ہم نے اس کو حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے اللہ کے رسول کا حکم سمجھ کے پورا کرنا ہے کہ آپ نے چونکہ اس کا حکم دیا ہے اس لیے ہم اس کے پابند ہیں کہ ان 3 اوقات میں اپنے مردوں کی تدفین نہ کریں۔ کیوں نہ کریں؟ واللہ اعلم بالصواب، اللہ جانتا ہے کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے، ہمیں نہیں بتایا گیا، لیکن ہمیں بہت ساری باتیں نہیں بھی بتائی گئیں، اس کے باوجود ہمیں کہا گیا ایسے کریں۔ یعنی نماز میں ہم ایسے کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ہمیں تو نہیں بتایا گیا ہم ایسے کیوں کھڑے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پہلے کھڑا ہونا اور رکوع کیوں ہے، پہلے سجدہ کیوں نہیں اور قیام کیوں بعد میں کیوں نہیں؟ یہ تو ترتیب اللہ کی طرف سے، ہمیں تو نہیں بتایا گیا۔ تو جب نہیں بتایا گیا تو نہیں بتایا گیا، ہم نے اس بات کو فالو کرنا ہے۔ اس لیے شریعت جو ہے وہ حکم کے مطابق ہے، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے ہم نے اس کی اتباع کرنی۔ جہاں حکمت سمجھ آ جائے الحمدللہ اس کو تسلیم کر دیں، جہاں حکمت سمجھ نہ آئے لیکن بات صحیح سند سے ثابت ہو اس کو ماننا پڑے گا، چاہے میری وقتی طور پر ہمیں سمجھ نہیں آتی، ممکن آنے والے وقتوں میں کبھی اس کی حکمت عیاں بھی ہو جائے۔ بہت سارے احکامات ایسے ہیں پچھلے وقتوں میں ان کی حکمتیں عیاں نہیں تھیں ان لوگوں پر، آج اس کی حکمتیں عیاں ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔